بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آزاد کشمیر ٹیلی ویژن مظفر آباد کے پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نائلہ الطاف کیانی. ناظرین، آپ سے کل بات ہوئی تھی کہ ہمارا آج کا پروگرام حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے بارے میں ہوگا، ان کی دینی خدمات کے بارے میں، ان کی ثقافتی اور سماجی خدمات کے بارے میں. مگر کیونکہ ساتھ ساتھ ہندوستان کے شہر گوا میں ایک اہم کانفرنس ہو رہی ہے، شنگھائی کانفرنس تنظیم SCO جسے کہتے ہیں، شنگھائی کانفرنس کوآپریشن آرگنائزیشن کی ایک اجلاس ہو رہا ہے بہت اہم، جس میں بڑے عرصے کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی شمولیت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پلوامہ اٹیک کے بعد سارا واقعہ کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال تھی، اور اس کے بعد کئی سالوں کے بعد اب پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری اس کانفرنس میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر ہندوستان تشریف لے گئے ہیں. تو یہ بھی G20 کے تناظر میں اور کشمیر کی جو صورتحال اس وقت موجود ہے اس کے تناظر میں ایک بہت اہم بات بن جاتی ہے. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم اس بارے میں آزاد کشمیر ٹیلی ویژن کوئی بات چیت نہ کرے، اس لیے ہم نے آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم کچھ تازہ ترین واقعات کے بارے میں بھی بات کریں اور پھر ہم شاہ ہمدان کی جو خدمات ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں. ہمارے آج کے پینل کا میں آپ سے پہلے تعارف کروا دیتی ہوں، اس کے بعد ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان ہیں علامہ جواد جعفری صاحب. جعفری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہے علمی ادبی شخصیت ہیں، صاحب کتاب ہیں، بلکہ 1 سے زائد کتابیں لکھ چکے ہوئے ہیں اور ان کے کوئی تعارف کی بات نہیں ہے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جعفری صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبد المجید ڈار صاحب. یہ بھی اکثر ہمارے پروگرامز میں شامل ہوتے ہیں تو آپ ان سے بھی واقف ہیں. آپ PhD کر رہے ہیں کشمیریات میں پنجاب یونیورسٹی سے، اور ظاہر ہے کہ ان موضوعات پر آپ بھی دسترس رکھتے ہیں. آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے. جعفری صاحب، میرا خیال ہے کہ شنگھائی کانفرنس کی جو تنظیم ہے اس سے آغاز کرتے ہیں. کون سے ممالک اس میں شامل ہیں ناظرین کی معلومات کے لیے بتائیے گا. اور ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے کہ ساتھ ہی ساتھ G20 کی بھی ایک صورتحال ہے. مئی کے مہینے میں ہی سری نگر میں کانفرنس رکھی ہے بھارت نے، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ مختلف ممالک پاکستان کا ہمارا ساتھ دیں اور اس کو بائیکاٹ کریں. یہ ممالک کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں آپ کے خیال کے مطابق؟ بنیادی طور پہ ایک بریک تھرو تو یہ ہے کہ اس میں انڈیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، رشیا ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، اور ہمارے جو امیڈیٹ نیبرز ہیں، ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. تو کیونکہ ایک گلوبل ولیج میں ہم نے رہنا ہے تو پھر ہم کوئی بھی ملک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے پڑوسی بدل سکے تو یا آئسولیشن میں رہے. تو بنیادی طور پہ پاکستان کی تو ہمیشہ ہماری خارجہ پالیسی کی جو بنیاد رہی ہے یا جو اس کی بیس لائن رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں اور اس کو ان کے درمیان ایک ہارمنی ہماری ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے انڈیا نے یہ کبھی بھی ہمارا اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا، ہمارے اس جسچر کو کہ جو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے اپنا. ہمیشہ جو ہماری امن کی کوشش جو ہے انہوں نے اسے ہماری مجبوری یا کمزوری سمجھا ہے، یعنی مجبوری سمجھا ہے یا کمزوری سمجھا ہے. تو وہ فار گرانٹیڈ لیا ہے اس کو کہ اچھا جی انہوں نے تو یہی کرنا تھا. اس وقت جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ایک بڑے تلخ ماضی کے بعد جس میں بہت سارے انسیڈنٹس جن کا آپ نے اجمالاً ذکر بھی کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کے دامن میں اتنا وہ نہیں ہوتی وسعت کہ ہم ڈیٹیل میں بات کر سکیں. جی جس ہی بات کی جا سکتی ہے. تو اس سارے بیک گراؤنڈ کے باوجود پاکستان نے ایک ہائی لیول دیکھیں، مطلب ہمارا وزیر خارجہ جو ہے وہ اس میں تشریف لے گئے اور اس میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کل چائنا کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی اور رشیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ سائیڈ لائن میٹنگز کی. اور پھر انڈیا کا کہ وزیر دفاع کا کل جو بیان تھا جو اس کے سلسلے میں اسی کانفرنس کے سلسلے میں، اگرچہ وہ اتنا زیادہ گرم جوشی اس کے اندر نہیں تھی، لیکن انہوں نے بھی ایک توقع کا اظہار کیا ہے کہ اس سے دونوں ممالک کے اندر جو تعلقات ہیں یا ان کے اندر جو معاملات ہیں ان کے اندر ایک بریک تھرو ہوگا. دیکھیں یہ آمدن گفتن نشستن برخاستن کے معاملات تو بے شمار چل رہے ہیں اور چلتے رہے ہیں.
لیکن میرے خیال میں اب دونوں طرف کے ہمارے جو ارباب بست و کشاد ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جو ان معاملات کی گتھی جو الجھ چکی ہے اس کو سلجھانا چاہتے ہیں، ان کو ایک ریئلسٹک اپروچ جو ہے اور ریشنل اپروچ کر کے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ مثلا اگر ایک آدمی کا گھر جل رہا ہے اور آپ اس کے گارڈن کی ڈیکوریشن کے اوپر آپ لگے ہوئے ہیں کہ اچھا جی اس کا میں نے فوارہ کہاں بنانا ہے، اس کا میں نے جو یہاں چنبیلی کہاں لگانی ہے، گلاب کہاں لگانا ہے، تو میرے خیال میں یہ پھر کوئی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے سب سے پہلے تو گھر کو بچانا چاہیے۔ تو ہمیں ایک جو اس وقت چائنا ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس کا ایک اپنا ایک وزن ہے، اس کی بات میں بھی ایک بڑا وزن ہے، اور اسی طرح رشیا جو ہے ان کو بھی باور کرانا چاہیے انڈیا کو کہ جب تک وہ بنیادی مسائل اس خطے کے اندر حل نہیں ہوں گے تو پھر کسی تعمیر و ترقی کا خواب، کسی ٹریڈ کا خواب، کسی سیاحت کا خواب اور کسی میوچل ایک اس کا ٹریڈ وغیرہ کا خواب جو ہے، یہ ہم دیکھ تو سکتے ہیں یہ خواب، لیکن ان کی کوئی تعبیر اس طرح سے نکلتی نظر نہیں آتی۔ شنگھائی کوآپریشن جو ہے آرگنائزیشن، اس کے تو بنیادی مقاصد میں یہ ہے کہ جو نیبرلی کنٹریز ہیں ان کے آپس میں جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے تعلقات بہتر ہوں۔ وہ تعلقات بہتر اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ جب آپ ایک دوسرے کی ایک آنریبل ایگزسٹنس جو ہے اسے دل سے تسلیم کریں، آپ یہ مانیں کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے اور ہم برابر کے، دیکھیں نا پڑوسی کو برابر کا درجہ دینا پڑتا ہے، چاہے وہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ غریب ہے یا آپ کے عہدے میں کوئی چھوٹا ہے آپ سے یا کوئی بڑا ہے آپ سے، تو جب تک آپ اس کو برابر کا سٹیٹس نہیں دیں گے اور اسی طرح سے اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے، آپ کے پڑوس کے تعلقات ٹھیک نہیں چل سکتے۔ انڈیا کا ایک زوم ہے اپنے اندر کہ وہ اپنے آپ خود کو بزوم خود ایک وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس علاقے کا کوئی چوکیدار ہے یا ٹھیکیدار ہے یا وہ جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جگہ ہے۔ تو ہم یہ جگہ گیری تو ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے کہ ہم وہ برداشت کر سکیں۔ اکھنڈ بھارت کا ٹوٹ چکا، وہ دیکھیں نا، اسے اس تسلیم کرنا چاہیے کہ اکھنڈ بھارت 14 اگست سن 1947 کو اکھنڈ بھارت نہیں رہا۔ پاکستان ایک حقیقت کی صورت میں، چاہے آپ پاکستان کو کمزور کہیں یا پاکستان کو طاقتور کہیں، الحمدللہ ہم کمزور نہیں ہیں، کمزوری وغیرہ کمزوری کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، خدا کی بڑی مہربانی عنایت ہے۔ دیکھیں نا انڈیا کا سائز نہیں، انڈیا کا سائز، انڈیا کی اکانومی، انڈیا کا علاقہ، انڈیا کی آبادی، ہماری آبادی بڑا فرق ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 75 سال سے ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم نے کبھی کوئی کمی کوتاہی کمزوری نہیں کی۔ تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر 75 سال کے اندر اس کی تمام تر اس ہجمنی کے باوجود، اس کی تمام تر چالوں کے باوجود اگر ہم نے کوئی گردن نیچی نہیں کی یا اس کے سامنے بو نہیں کیا تو اسے اب اپنی اسٹریٹجی بدلنی چاہیے۔ ہمیں ایک آنریبل پڑوسی کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اور اس میں چائنا کو اور رشیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تب یہ شنگھائی کی کانفرنس جو ہے یہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوگی اور اس کا کوئی جو ہے نتیجہ نکلے گا۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو تنظیم بنائی گئی تھی، چائنا ہی نے ظاہر ہے اس کی بنیاد ڈالی، جیسے کہ نام شنگھائی سے بھی پتہ چلتا ہے، اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو مغربی تنظیمیں ہیں مختلف، ان کا کیونکہ اثر و رسوخ اتنا اس علاقے پہ نہیں ہے یا شاید اتنی دلچسپی نہیں ہے، تو ہمارے جو آپسی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے شاید یہ تنظیم بہتر طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی حالات ہیں، اور جیسے کہ G20 کانفرنس چل رہی ہے، ستمبر تک وہ کانفرنس کنکلوڈ ہوگی، لیکن بہت جلد سری نگر میں ایک اس کی لیگ یا اس کا ایک ایونٹ جو سری نگر میں رکھا جا رہا ہے، کون کون سے ممالک ہیں جن کو اپروچ کرنا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مدد ہو سکتی ہے اس کانفرنس کے ذریعے، کیونکہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ہمارے وزیر خارجہ کی؟ میں سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول زرداری انڈیا تشریف لے گئے، تو یہ پاکستان کی سفارتی فتح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی جو ہندوستان کے پی ایم ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے، الگ تھلگ کرنا ہے۔ تو آج مودی کو ہی، مودی لیڈ گورنمنٹ، اسی کو بلاول بھٹو اس کی استقبال کرنا پڑا، اس کی میزبانی کرنی پڑی۔
تو سب سے پہلے میں اس کو ایک بہت بڑی فتح سمجھتا ہوں پاکستان کی اور ہندوستان کی شکست سمجھتا ہوں. تو ظاہر ہے جو مودی کا جو خواب تھا, وہ جو اسٹیٹمنٹ تھا, وہ چکنا چور ہو گیا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم جو اس کا مکمل نام ہم کہہ سکتے ہیں, تو اس میں جو اس خطے کے جو ممالک ہیں ان کو آپس میں ملانا, ان کو آپس میں بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنا, اور ان کے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو مقامی طور پر استعمال کرنا, یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اور یہ اسی صورت میں یوٹیلائز ہو سکتے ہیں یہ قدرتی وسائل جب ہم آپس میں یہ تعاون جو تنظیمیں ہیں آپس میں مل بیٹھیں گی. اور دوسرا یہ کہ چونکہ یورپ جس میں امریکہ وغیرہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ چونکہ اس خطے سے بہت دور ہیں, وہ وہاں ادھر سے یہاں آ کر وہ تھانہ داری چلانا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو تعاون تنظیم اس میں جو بڑے ممالک ہیں, چائنا ہے یا روس ہے, ان کی موجودگی میں اس تعاون تنظیم کو اس کو تاکہ وہ جو امریکہ لیڈ یورپی کنٹریز ہے ان کا کردار کم سے کم اس خطے میں کیا جائے, کیونکہ یہ خطہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور اس خطے کے لوگوں پر یہ قدرتی وسائل استعمال ہوں. اور بہت اچھا جب یہ آپس میں ملیں گے بیٹھیں گے تو پھر جا کر یہ آگے بڑھ سکتے ہیں بہتر. اور اس کا امپیکٹ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں اگر یہ سلسلہ ملاقات کا کانفرنسز کا سلسلہ جاری رہے تو مستقبل میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس خطے میں سب سے بڑا اہم ایشو ہے مسئلہ کشمیر, اس پر بھی ان کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو حل کیا جائے, پھر جا کر یہاں کے عوام وہ خوشحالی یہاں آ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتائیے گا کہ سارک کا جو مینڈیٹ ہے کیا وہ مختلف ہے, کیونکہ سارک بھی ایک علاقائی تنظیم تھی تعاون کی, تو سارک کا اور شنگھائی کانفرنس کا کس طرح سے فرق ہے مینڈیٹ میں؟ دیکھیں سارک وہ تو علاقائی تعاون تنظیم ہے, جبکہ شنگھائی تعاون تنظیم اس میں مطلب وسیع بنیادوں پر اس کے ساری چیزیں موجود ہیں. یہ اس سے جو متنازع مسائل ہیں اس پر یہ بات چیت کر سکتے ہیں, اس کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, جبکہ سارک جو تنظیم ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. وہ صرف ثقافتی تعاون کی تنظیم ثقافت کی حد تک یا ایجوکیشن کی حد تک اس تک بہت سے ملک سارک میں شامل نہیں ہے نا جو اس شنگھائی جی بالکل تنظیم میں شامل ہے, وہ رشیا نہیں بھی ہے. دوسرا یہ کہ وہ ثقافتی تعاون کی بڑی امپورٹنس ہے نا, چائنا رشیا کی شرکت کی وجہ سے شنگھائی تنظیم کی بہت بڑی امپورٹنس ہوتی ہے, یہ اس میں سارک میں شامل نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے اس کا اسٹیٹس, اور اس وجہ سے سارک اتنی مؤثر ثابت نہیں ہو سکی. اور جبکہ شنگھائی آپ اس کو دیکھیں میڈم, اگر یہ اس فورم کو اگر یہ استعمال کریں نا تو اس میں دیکھیں 4-5 تو ایٹمی طاقتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. پاکستان ایٹمی طاقت آ جاتی ہے, انڈیا ایٹمی طاقت آ جاتی ہے, چائنا ایٹمی طاقت آ جاتی ہے, رشیا ایٹمی طاقت, یعنی 4 ایٹمی طاقتیں اس کانفرنس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. اور اگر یہ 4 اتنی بڑی طاقتیں بیٹھ کے بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ سکتی تو میں سمجھتا ہوں یہ فراست کا فقدان ہے. پھر یہ ان کی اجتماعی فراست کا فقدان ہے کہ اگر یہ 4 ایٹمی ملک جو ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے اپنے کنفلکٹس جو ہیں, اپنے مسائل جو ان کو ریزالو نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب ہے پھر یہ ان کی فراست کے اوپر ایک کویسچن مارک آ جائے گا کہ یہ اتنی بڑی لیڈرشپ بیٹھی بھی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. ٹھیک ہے نا, کانفرنس اٹ سیلف ایک جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ چلیں ہم اسے کس کی فتح کس کی شکست اس کو بھی ہم وقتی طور پہ آگے لے جاتے ہیں, ہمیں ایک براڈر پرسپیکٹیو میں اسے دیکھنا چاہیے, لیکن رزلٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے. یعنی آپ نے ایک ایونٹ کریٹ کیا ہے, ان لوگوں کو گیدر کیا ہے, یہ لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے لائے ہیں, اس سے رزلٹ کیا نکلا ہے, اتنے بڑے ایونٹ کا رزلٹ کیا نکلا ہے, اس رزلٹ سے ڈٹرمن ہوگا اس کا فیوچر کیا ہے. دیکھیں نا, لیگ آف نیشن کیوں ناکام ہو گئی؟ لیگ آف نیشن کا ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ایگزسٹنس جو تھی وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں تھی, اس سے نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا تھا, تو پھر اس کو چینج کرنا پڑا, بدلنا پڑا. اسی طریقے سے یہ تنظیم سارک کیوں مؤثر نہیں رہی, اسی طرح OIC ہے اور بہت ساری تنظیمیں ہیں, ان کی اپنی اہمیت کیوں کم ہو گئی کہ وہ اجلاس تو ان کے بھی ہوتے رہتے ہیں, کانفرنسیں تو ان کی بھی ہوتی رہتے ہیں, سارا سلسلہ ہوتا رہتا ہے. بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے فورمز یا پلیٹ فارم کریٹ کیے جائیں تو ان سے کوئی مسائل کے حل کی طرف پیش رفت ہونی چاہیے. تو اگر وہ پیش رفت نہیں ہو رہی تو پھر تو جتنی مرضی تنظیمیں بنا, لیکن یہ اپنی حیت اور اجزائے ترکیبی کے اعتبار سے جو اس کے اندر پارٹیسپیشن ہے اس کے اعتبار سے یہ بہت بڑی تنظیم ہے, جس میں جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ 4
ایٹمی ملک اس کے اندر بیٹھتے ہیں، اور جو اس خطے کی یعنی جو دنیا کی آبادی کا کم از کم نصف ہے، یعنی یہاں سے آپ اندازہ کریں اس کی اہمیت کا کہ جب آپ چائنا، انڈیا، پاکستان اور رشیا اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی آبادی ملائیں گے تو یہ دنیا کی آلموسٹ نصف آبادی سے زیادہ بنتی ہے. ایسا ہی ہے. تو پھر اگر یہ تنظیم اور اس کا پھر اس لیول کا ہائی لیول کا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے، تو اگر اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا اور اس سے کوئی پیش رفت نہیں ہوتی ان ملکوں کے معاملات کے اندر، اس خطے کے معاملات کو سالو کرنے کے حوالے سے، تو میرے خیال میں یہ پھر تنظیم کے وجود کے لیے ایک سوالیہ وجود نشان کے بن لیے جاتا پھر ہے. آگے اس کے مستقبل پھر ان کے میں سے لیے. جو دو ممالک ہیں رشیا اور چائنا، وہ کیونکہ گروپ آف 20 کا بھی حصہ ہیں، اور اگر اس طرح دو بدو ملاقات ہوئی ہے ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی، تو یقیناً انہوں نے پاکستان کا موقف، کشمیریوں کا موقف ان کے سامنے رکھا ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چائنا کے علاوہ رشیا کی طرف سے بھی شاید کوئی بہتر صورتحال ہمارے سامنے آئے. آگے چلتے ہیں پروگرام کو لے کے. شاہ ہمدان کے بارے میں ہم بیسکلی پروگرام کرنا چاہتے تھے. ڈار صاحب، ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے بتائیے گا کہ کس طرح وہ ایران سے تشریف لائے، ان کے ساتھ کس طرح لوگ تھے، جو مذہبی خدمات ہیں ان کی، کائنڈلی ان کے بارے میں روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، شاہ ہمدان جن کا اصل نام تھا میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح. تو یہ محسن کشمیر تاریخ میں ان کا مشہور ہے، اس نام سے مشہور ہے. تو ہمیں یہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس وقت شاہ ہمدان کشمیر تشریف لائے اس وقت کشمیر کے حالات کیا تھے. یہ 14ویں صدی کے آغاز میں کشمیر میں ایک بادشاہ تھا رنچن شاہ. یہ بڑی تفصیل سے بات ہے تو وہ ہم مختصر کریں گے کہ بادشاہ نے اسلام قبول کیا، اور بادشاہ کی جن کا نام بعد میں صدر الدین رکھا، جی صدر الدین اس کا نام رکھا گیا تھا. اور بادشاہ بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ صبح میں، وہ بدھ مت سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے یہ کہا کہ میں صبح جو مذہب، جس مذہب کا پیروکار میں دیکھوں تو میں وہ مذہب اختیار کروں گا، کیونکہ وہ اپنے مذہب سے مطمئن نہیں تھے. صحیح. تو اگلے دن انہوں نے دیکھا جھیل ڈال کے کنارے سید شرف الدین بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عبادت کر رہے تھے. ان کے پاس پہنچے تو یہ ایک مختصر سی ہے، تو ان کی وجہ سے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا اور صدر الدین کے نام سے مشہور ہوئے. اور پھر پوری کشمیر میں جتنی بھی آبادی تھی وہ اکثریت جو ہے نا وہ مسلمان بن گئی، کیونکہ ان کے بادشاہ مسلمان بنے تھے. پھر یہ ہوا کہ چونکہ اسلام انہوں نے وہ اس کی تعلیمات وہ ان کو مستفید نہیں تھے، معلومات نہیں تھی صحیح طرح سے، ان کو معلوم نہیں تھا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ آلدو بہت بڑی تعداد میں مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے، لیکن انہیں بنیادی معلومات پتہ نہیں تھی، ان کے عقائد اسلام کے بارے میں ان کے تعلیمات کا معلوم یہ نہیں تھا. پھر اسی 14ویں صدی کے آخر میں سید شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ وہ کشمیر تشریف لائے. اور ان کے ساتھ 700 علماء کرام تھے، جن کو 700 سادات کے نام سے بھی تاریخ میں ہم جانتے ہیں، جو علماء کرام بھی تھے، عالم بھی تھے، جو کاریگر بھی تھے، ہنرمند بھی تھے. اور انہوں نے کشمیر میں جگہ جگہ مساجد، خانقاہیں، مدرسے تعمیر کروائیں اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کروایا. اور اس طرح آہستہ آہستہ اور جو کلچر تھا کشمیر میں اسلام کا اس کو اجاگر کیا کشمیر میں. تو پھر اس طرح یہ جو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کشمیر جو ان کی خدمات ہیں وہ ایک مختصر سی خدمات ہیں. تو جس طرح پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ان کے بیٹے ان کی طرف سے بھی جاری رہا. اور آج تک ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں اگر اسلام کا جو پھیلاؤ ہے اس میں اگر بنیادی کردار اگر ہے وہ شاہ ہمدان سید میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ. صحیح. اور انمٹ نقوش انہوں نے چھوڑے، اور ان کے بعد ایک ترتیب وار بہت سارے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام تشریف لائے، پیدا ہوئے کشمیر میں، اور جن کی جو خدمات ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں. تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ ان کے آنے کے بعد کون کون سے بڑے بڑے جو اولیاء کرام ہیں وہ کشمیر میں پیدا ہوئے اور ماحول میں کیا تبدیلی آ گئی. دیکھیں، بنیادی طور پہ ایک تو جو انڈیا کا سٹینس ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ہم جو یہ پری اسلامک ایرا جو ہے اس میں لے جائے سارا ریورس کر کے، اور اسے ایک ہندو ایرا ثابت کیا جائے. اور پھر اس کا ایک جو سٹینس ہے وہ یہ بھی ہے جی کہ یہ جبراً کنورژن ہوئی اور لوگوں کو کیا گیا. پھر تو دیکھیں، جبراً کنورژن تو وہ آدمی کرتا ہے جس کے پاس
کوئی فوج ہوتی ہے, درست. جس کے پاس کوئی حکومت فاتح ہوتی ہوتا ہے, ہے جس کے حکم, پاس کوئی بالکل. اقتدار ہوتا ہے, تو وہ آتا ہے علاقوں کو فتح کرتا ہے, علاقوں کو فتح تاخت و تاراج کرنے کے بعد صحیح. وہاں اپنا رول اسٹیبلش کرتا ہے اور پھر وہاں کی ساری جو ہے اس کو چینج کرتا ہے. یہاں تو ایک صوفی آیا, مطلب یہاں تو کسی بادشاہ نے اس کو فتح نہیں کیا, ایک صوفی آیا اور بادشاہ اس کی زلف گراگیر کا اسیر ہو گیا. دیکھیں نا کمال تو یہ ہے کہ بادشاہ تو ادھر سے اسیر ہو گیا, اس کے اخلاق کا, اس کے کردار کا, اس کی تعلیم کا, اس کے ذوق کا, اس کے شوق کا, اس کی فکر کا, اس کے آدرش کا, اس کے نظریے کا, اس کے اسلوب کا بادشاہ اسیر ہوا. اس نے اسیر نہیں کیا, وہاں پہ وہ فوج لے کے وہ تشریف نہیں لائے, بلکہ وہ تو اپنے اخلاق کی قوت لے کے تشریف لائے, اپنے کردار کی قوت تشریف لائے, جس نے رنجن شاہ کو صدر الدین بنا دیا. رنجن شاہ نے یعنی اگر رام لال جو ہے وہ صدر الدین بن گیا تو وہ جبر سے نہیں بنا, وہ اخلاق کی تلوار سے بنا, وہ کردار کی تلوار سے بنا, محبت اور پیار کی تلوار سے بنا. تو بنیاد ایک جو ہے وہ یہ ہے, یہ بتانے کی ہے کہ یہ. دوسری جو بات آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ شاہ ہمدان کا کردار کیا. شاہ ہمدان کا کردار جو ہم فکس کرتے ہیں اس سے بہت بڑا وسیع کردار ہے. شاہ ہمدان ایک دفعہ نہیں کشمیر تشریف لائے, شاہ ہمدان 3 دفعہ کشمیر تشریف ایکسپلور کر رہے تھے. وہ بنیادی طور پہ وہ ایک ویژنری پرسنالٹی تھی. ان کا ایک دینی تعارف بھی ہے, ان کا ایک سماجی تعارف بھی ہے, اور ان کا ایک اخلاقی تعارف بھی ہے, لیکن ان کا ایک جو مصلح کا تعارف ہوتا ہے, ریفارمر کا تعارف, وہ سب سے بڑا تعارف ہے. وہ پہلے تشریف لائے, اس کے بعد وہ کوئی 3-4 سال کے بعد پھر تشریف لائے, دوسری بار تشریف لائے, اور پھر یہ جو تیسری بار ان کا ورود مسعود ہوا, تو یہ اٹ واز 3rd ٹائم, یہ پہلی دفعہ وہ تشریف لائے. اور اسلام جو ہے جس طرح کہ آپ نے خود ہی بتایا تھا کہ وہ تو آ چکا تھا یہاں. اس کے بعد پھر شمس الدین عراقی آئے, انہوں نے بھی یہاں پہ تبلیغ کی, میں نے جیسے کہا تھا. حضرت علامہ نور بخشا آئے, انہوں نے بھی اپنی تعلیم. لیکن ہندو مت جو تھا اس کا اتنا ڈومینیشن تھی, اور اس کے اندر اتنی ایک طرح سے قوت جاذبہ جسے کہتے ہیں, وہ جذب کر دیتا تھا. جو نظریہ آتا تھا, جو فکر آتی تھی, جو سوچ آتی تھی, اس کے اوپر وہ ہندوانہ حالت میں نہیں رہنے دیتا. ہاں, اصل حالت میں, کیونکہ اس کا بہت بڑا کلاؤڈ تھا اس خطے کے اندر اور اس علاقے کے اندر. تو وہ جو اسلام آیا اور جو یہاں پہ تبدیلی آئی, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر پھر وہ جو اثرات تھے ہندو مت کے, وہ پجاریوں کے, وہ ان کے وہ جو تھے برہمنزم جو تھا, ان کے جو کلاس سوسائٹی تھی, ان جو کاسٹ اینڈ کریڈ کا جو مسئلہ تھا جس کا اسلام اسی کے خلاف اسلام آیا, تو وہ دوبارہ اسی طرح مسلمان جو تھے انہی رسوم کے اسیر ہو گئے تھے, انہی رواجوں کے اسیر ہو گئے. شاہ ہمدان نے جو کمال کیا سب سے بڑا وہ یہ کیا کہ سب سے پہلے اپنا رول ماڈل پیش کیا. بنیادی طور پہ شاہ ہمدان جو تھی شافعی المسلک تھے. اچھا ہاں, لیکن جب وہ یہاں پہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ حنفی المسلک جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں جو اس خطے کے اندر جن کا یہ نظریہ یا فکر ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں میں یہ تبلیغ کر کے تو کہ تم میرے اس کے انہوں نے خود وہ مسلک اختیار کر لیا. یعنی یہ دیکھیں بڑے آدمی کی یہ دیکھیں نا, اب ہمارے جو یہ ریفارمرز ہیں یا ریلیجس اسکالرز ہیں یا علماء حضرات ہیں, ان کو یہ اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. انہوں نے بجائے اس کے کہ سب کو کہتے کہ نہیں جی تم سارے, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی بات کر رہے تھے کہ اگر زور زبردستی پہ کرنا ہوتا تو وہ اپنے مسلک پہ چلاتے ہیں. حالانکہ ان کے اندر اتنا بڑا کرزما تھا, اتنا بڑا گلیمر تھا کہ جو وہ لوگوں کو کہتے لوگ مانتے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. وہ دل فتح کرنا چاہتے تھے, وہ ان کے جسم فتح نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ ان کی گردنیں نہیں جھکانا چاہتے تھے, وہ ان کے دل جھکانا چاہتے تھے, دلوں کے فاتح بننا چاہتے تھے. اچھا, نمبر 1 تو یہ کیا کہ انہوں نے وہ جو اصل اسلام تھا, یعنی اسلام کی جو ٹرو اسپرٹ تھی, اس کا ریوائول کیا. اس کے اندر اس کا ریوائول کیسے کیا, اب ان کی کتاب جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہر پڑھے لکھے آدمی کو بالعموم, اور ہمارے ارباب حکومت جو ہیں, آپ کے صدر جو ہیں,
آپ کے وزیر اعظم جو ہیں، آپ کے وزراء جو ہیں، ایون آپ کے نائب تحصیلدار جو ہیں، ان کو ذخیرۃ الملوک پڑھنی چاہیے. صحیح. شاہ ہمدان کی تو رسائل جی درجنوں بالکل، کے حساب سے میں ہیں. ماننا چاہ رہی تھی کہ ان کی جو ایک علمی اور قلمی جی سرمایہ ہاں، ہے وہ بھی تو ایک بڑی بہت بڑا. اچھا، اس میں سب سے بڑی جو کتاب ان کی جو ہمارے میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری گڈ گورننس کے لیے جو ایک بنیاد فراہم کرتی ہے، صحیح. وہ شاہ ہمدان کی کتاب ذخیرۃ الملوک ہے، جس میں انہوں نے آداب حکومت بتائے، حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے، انہیں کیسے کام کر. دوسری بات جو شاہ ہمدان نے کی، جیسے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مکاولی کے پرنس سے تو واقف ہیں، لیکن ہم شاہ ہمدان کی ایک حکمران کی اپنے definition سے واقف گھر والی نہیں ہیں. بات سے نہیں ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دفتر کے اندر ذخیرۃ الملوک جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور ہمارا جو نصاب ہے اس کے اندر اس کو شامل کرنا چاہیے. خاص کر جو ہماری سول سروسز اکیڈمیز ہیں اس کے اندر اس کو پڑھانا چاہیے. انہوں نے وہ رموز جہاں بانی جو ہے اس کے اندر بتائے ہیں کہ ایک اچھی فلاحی ریاست جو ہے اس کا حکمران جو ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے. امیر کبیر سید علی ہمدانی نے مسلمانوں کے اندر وہ اسلام کی جو ٹرو سپرٹ تھی کہ لا دین لہ لا معاش لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کی معیشت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے، روزہ بھی ہم نے رکھنا ہے، حج بھی ہم نے کرنا ہے، لیکن اپنی معیشت کا بھی ہم نے بندوبست کرنا ہے. اب کیا تھا، میں نے کل بھی میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ جو آدمی کپڑا بنتے تھے تو وہ کپڑا بن رہے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے دل بیار دست بکار، دل بیار دست، وہ اس کو پاؤں کو اس کو حرکت دیتے تھے اور ایک ردم بنتا تھا. دل بیار، دل میرا میرے رب کی طرف ہے، دست بکار، اور میرا ہاتھ جو میرے کام کی طرف ہے. تو انہوں نے دین و دنیا کا ایسا حسین امتزاج پیش کیا کہ جس کی وجہ سے کشمیر جنت نظیر جو ہے یہ واقعی جنت کا نمونہ بن گیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اسی پہلو کی طرف آپ ڈاکٹر صاحب تھوڑی گفتگو کریں گے پروگرام کے اختتام سے قبل کہ القاسب حبیب اللہ ایک مشہور حدیث ہے، اور اس کا ایک عملی پیغام لے کر آئے شاہ ہمدان کشمیر میں، اور انہوں نے کس طرح جو اپنے ان کے رفقا تھے اس کے ذریعے کون کون سی ثقافتی تبدیلیاں لائیں، کیا کیا وہ پیشے ہیں جو ان کی وجہ سے انٹروڈیوس ہوئے اور آج تک چل رہے ہیں. دیکھیں، جس طرح علامہ صاحب نے اس پر پوری تفصیل سے ارشاد فرمایا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے میں نے بھی گزارش کی ہے کہ جب مسلمان وہاں غیر مسلم سے مسلمان جب کنورٹ ہوئے تو اس وقت کیا کرتے، شروع کی بات ہے، اس وقت وہ لوگ کرتے تھے فجر کی ٹائم نماز کے لیے جاتے تھے اور اس کے بعد دوبارہ مندروں میں جا کر ان کے ساتھ بھی شامل ہوتے تھے. تو یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز یا کیا صورتحال ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے شاہ ہمدان علیہ الرحمٰن نے اوراد فتیحہ وہ انٹروڈیوس کروایا، اور اس کا یہ تھا کہ مسلمان کشمیر میں مسلمان یہ کرتے تھے کہ یہ آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ صبح فجر کے بعد زور سے یہ جو اللہ تعالیٰ کی کلمات ہے، ذکر ہے، وہ کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو مسلمان ذہنی طور پر، دلی طور پر اسلام کی طرف راغب ہو گئے، اور دوسرا جو وہ نماز کے فوراً بعد مندروں میں جا کر عبادت کرتے تھے اس سے بھی لوگ بچ گئے، اور اس طرح جو ذکر کی وجہ سے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے وہ ان کو قربت حاصل ہوئی. ایک بات یہ. دوسری بات، شاہ ہمدان نے یہ کیا کہ مجھے بادشاہ کا نام نہیں یاد ہے، شاہ میری خاندان اس وقت وہاں حکمرانی کر رہا تھا. 240 سال تک شاہ میری خاندان ہے وہاں انہوں نے حکمرانی کی ہے. اور شاہ ہمدان جب سب سے پہلے کشمیر تشریف لائے اس وقت سلطان شہاب الدین وہاں حکمران تھے. اور اس کے بعد ایک اور اس وقت مجھے سے نام یاد نہیں ہے، ان کے نکاح میں 2 بہنیں تھیں، بادشاہ کے نکاح میں 2 بہنیں تھیں، اور شاہ ہمدان ان کے کہنے پر ان کی کہا کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ بیک وقت 2 بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں ہوں، یہ جائز نہیں. پھر انہوں نے اس بادشاہ نے، شاہ میری خاندان کے بادشاہ نے ایک بہن کو طلاق دی اور ایک بہن رکھی. اور یہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کے جو حکمران تھے، جو بادشاہ تھے، ان کو بھی اسلام کی طرف کتنی دلچسپی تھی اور کتنا وہ راغب تھے اسلام کی طرف. اب جہاں یہ جو سنت کے لحاظ سے اس حوالے سے بات ہے کہ کشمیر میں جو قالین بافی ہے، اس وقت پوری دنیا میں کشمیر قالین بافی کے حوالے سے یا شال بافی کے حوالے سے یا تمام جو بھی جتنے بھی صنعتیں ہیں، پیپر معاشی ہے یا
کاغذ صنعت ہے، یہ تمام یا جو ووڈ کرافٹنگ وغیرہ، لکڑی پہ نقش و نگار یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ جو 700 سادات لائے تھے، انہوں نے مختلف یہ جو ہے مختلف ہنروں میں لوگوں کو لگایا، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری ہوا. اور لوگ جو کشمیری لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ پھر دین کے ساتھ ساتھ ان کی معیشت بھی بحال ہو گئی، ان کا جو طرز معاشرت جو تھا، ان کے جو مطلب پہننے کے جو سوٹ تھے وہ بھی تبدیل ہوا. پھر یہ صرف اور صرف شاہ ہمدان، ان کے جو 700 ساتھی تھے، ان کی وجہ سے سارا سلسلہ. تو گویا جو کشمیر کا ایک کمپلیکشن ہے. جی ضرور ضرور عرض کروں گا. دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف بھی حکمت سے. کیسی ٹیکنیک استعمال کی شاہ ہمدان نے. مثلا اب یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں اخروٹ کا کام سارے کشمیر میں بڑا آپ کو ووڈ کارونگ ملتی ہے، ہماری پہچان ہے آپ کی. اچھا اس میں کیا کیا شاہ ہمدان نے؟ کمال کا ایک انسینٹیو دیا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو آپ کا جو بچہ پیدا ہو نا، تو اس کے جب پہلے اس کو کشمیری میں زر کہتے ہیں، پہلے جو بال اتارتے ہیں نا آپ بچے کے، اس کو زر کہتے ہیں، اور جو دوسری دفعہ بال اتارتے ہیں ان کو ار کہتے ہیں. یعنی کشمیری بہت رچ لینگویج ہے. ہماری طرف اب اس کی میرے خیال میں ڈائنگ لینگویجز میں ہو گئی ہے یہ، جو بیچاری زبانیں ختم ہو رہی ہیں. پہلا جو سر مونڈا جاتا ہے اسے کشمیری میں زر کہتے ہیں، اس بال اتار. جب دوسرا دفعہ اتارتے ہیں اسے ار کہتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر چالو ہو جاتا ہے اس بال آپ کے کٹتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ جب آپ پہلی دفعہ اس کی بال اتاریں گے، اس کو جب آپ اتاریں گے ان کو آپ اس طرف پھینکیں نہیں، ان کو آپ زمین میں دفن کریں اور اس کے ساتھ ایک اخروٹ لگائیں. اخروٹ ان کے ساتھ لگا دیں ان بالوں کے ساتھ. تو اس اخروٹ کو آپ پانی دیتے ہیں. جس طرح وہ اخروٹ بڑھتا رہے گا، جتنا وہ اخروٹ صحت مند اتنا آپ کا بچہ صحت مند ہوتا جائے گا. اب آپ کو پتا ماں کو بچے کے صحت مند کرنے کے لیے خود ذبح ہونا پڑے تو ذبح ہو جائے گی بیچاری. اب سب خواتین جس کا بچہ ہوتا وہ اس کی زر یعنی جب بال کٹواتی، وہ بال دفن ہوتے، اس کے ساتھ اخروٹ لگتا، اور اخروٹ لگنے کے بعد پانی تو پانی، لوگوں نے دودھ ڈالنا شروع کر دیا ان کو، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے کشمیر میں اخروٹ کے باغات ہو گئے. اخروٹ کے باغات ہو گئے. اچھا ایک تو آپ دیکھیں کہ پوری ہندوستان میں کشمیر سے اخروٹ جانے لگا. سیب تو جاتا ہی جاتا تھا، اخروٹ بھی جانے لگا. پھر اخروٹ کی لکڑی سے ووڈ کارونگ کا سلسلہ کہ جو ایران سے وہ ساتھ لائے تھے، اس کے لیے را مٹیریل چاہیے تھا، تو وہ را مٹیریل پرووائڈ ہو گیا. تو میں یعنی انہوں نے ایک ایسا انٹیگریٹڈ جو ٹریڈ سسٹم اور اکنامک سسٹم اور روزگار کا سسٹم اور خوشحال ہو گیا کشمیر. یہ یوسف شاہ چک کے دور میں جو کلچرلی ریچ بھی ہو گیا، کشمیر کا یہ یوسف شاہ چک کے دور میں جو کشمیر امن و امان کا گہوارہ اور ثقافت کا گہوارہ اور مالی لحاظ سے، تو وہ یہ ان اقدامات اور وہ سٹیپس جو تھے ان کے اثرات تھے کہ ایک ویلفیئر سٹیٹ جو ہے نا، ریاست مدینہ اسٹیبلش ہو گئی. یعنی لوگوں نے دیکھا کہ امن و امان ہے، لوگوں نے دیکھا کہ خوشحالی ہے، بھائی چارہ ہے، رواداری ہے، نغمے ہیں، شاعری. اب دیکھیں اچھا اب یہ آپ مجھے بتائیں، پوچھیں نا ان سے، مودی صاحب سے پوچھیں آپ کہ پری اسلامک ایرا جو ہے اس کو کوئی کتاب تو دکھاؤ یار، اس میں شاعری کے 2 شعر تو دکھاؤ کہ یہ آپ کو حب خاتون ملے گی، للا عارفہ ملے گی، شیخ نور الدین ولی ملے گا، سارے وہ حمزہ مخدوم ملیں گے، ایک سے ایک. جی یعنی ایک سے ایک. غنی کاشمیری ملے گا، غنی روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخہ را. ایران کے ایک شاعر نے کہا میرا پورا دیوان دے لو، صرف اپنا ایک یہ شعر دے دو، یہ ہمارا غنی کاشمیری ہے. تو یہ سارا ان کرامات کا اثر تھا جو امیر کبیر سید علی ہمدانی کی اس خطہ کشمیر جنت نظیر میں آمد کے نتیجے میں جو برکات، جو فیوز اس خطے کو حاصل ہوئے، اس نے اسے علمی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی ختم نہیں ہوئے، ابھی تک ختم نہیں ہوئے، انشاءاللہ چلتے رہیں گے. بہت شکریہ. آپ گفتگو ختم کرنے کا دل تو نہیں کر رہا ہے، ماشاءاللہ اتنی دلچسپ گفتگو ہے، لیکن پروگرام کے وقت کی بات ہے تو انشاءاللہ دوبارہ اور موضوعات کو لے کر اپنے ناظرین کے سامنے پھر آئیں گے. آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ. جعفری صاحب آپ کا بھی، ڈار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ پروگرام کے لیے خصوصی طور پر آئے. ناظرین اس کے ساتھ آج کا پروگرام ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کشمیر ٹوڈے کی دیگر ایپیسوڈز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.